شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے کچھ نمونے، کچھ واقعات ذکر فرما رہے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر نقل و حرکت سب للہ فی اللہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی ہی ان کا تقوی کا عملی نمونہ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ واقعات صرف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خوف خدا کی دولت سے نواز دے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں اور اس کو اپنا دوست یعنی ولی بنا لیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں آدمی کو دوست رکھتا ہوں، تم بھی اسے دوست رکھو۔ تو جبرائیل اسے دوست رکھتے ہیں، پھر جبرائیل یہی اعلان تمام آسمان میں کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے جو سچے ولی اور محبوب ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذکر جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اور پھر زمین میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، اور یہی ترتیب علامت ہے اس کے سچا ہونے کی کہ وہ واقعی اللہ کا سچا ولی ہے۔ یعنی جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے اس کی مقبولیت اسی ترتیب سے ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گمراہ فرقے، بہت سے گمراہ فتنے، وہ بھی لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کے فالوورز ہوتے ہیں بہت سے، اور ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہر اچھے اور برے کے پیچھے چلنے والے دنیا میں نظر آتے ہیں۔ دنیا میں کچھ اولیاء الرحمن ہیں، کچھ اولیاء الشیطان ہیں، کچھ الرحمن کے دوست ہیں، کچھ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو دشمن ہیں، شیطان کے دوست ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس میں فرق کس طرح ہوگا کہ ہم یہ پہچان لیں کہ یہ مقبولیت جو ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مقبولیت ہے یا ناپسندیدہ۔ تو اس کی ایک علامت بیان فرمائی جا رہی ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے، اور یہی علامت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی مقبولیت اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی پہلے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اور پھر زمین میں مقبولیت ہوتی ہے، اور پھر اس زمین میں پہلے خاص لوگ ان کو پہچانتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایسا نور اور ایسی روشنی اور صفائی رکھی ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خاص جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں، اور پھر عام لوگوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، آہستہ آہستہ عام لوگوں میں مقبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کا سچا بندہ ہے، اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اہل حق میں سے ہے۔ اور جو اہل باطل ہوتے ہیں، گمراہ فرقے والے ہوتے ہیں، ان کی
مقبولیت پہلے عوام میں ہوتی ہے۔ عوام جو دین سے بھی ناواقف، علم سے بھی ناواقف، اور بالکل ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہر اس شخص کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جو ذرا سا مشہور ہونے لگے۔ تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی مقبولیت اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے عوام میں ہوتی ہے، پھر اوپر چل کے کچھ خاص لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ الٹ ہے۔ جس کی مقبولیت پہلے عوام میں ہو اور عوام سے چل کر اوپر کی طرف آئے، وہ گمراہ فرقوں کی علامت ہے، اور جس کی مقبولیت پہلے اولیاء اللہ میں ہو، بعد میں آہستہ آہستہ عوام میں مقبولیت ہو، تو یہ علامت ہے اس کے اللہ کے ولی ہونے کی اور اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت بھی اسی طرح ہے کہ پہلے اللہ کے ولی اور اولیاء اللہ ان سے محبت کرنے لگے، اور ان کے دلوں میں ان کی محبت آئی، اور ان کی محبت کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اور پھر اولیاء اللہ سے محبت کا تذکرہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے کہ اولیاء اللہ نے ان سے محبت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے بھی جو ہے مبشرات اور بشارتیں ان کو ملی۔ اوپر سے نیچے کی طرف پھر عوام میں آہستہ آہستہ مقبولیت ہوئی۔ پھر ان کی مقبولیت کا وہ زمانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بچپن میں، جبکہ میری عمر 8-9 سال 10 سال تھی، دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب تک مجھے وہ وقت یاد ہے، مکی مسجد گارڈن روڈ میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے دادا کا گھر وہیں تھا۔ تو مکی مسجد ہی تبلیغی جماعت کا مرکز تھا، اور کسی مرکز کا کراچی میں کوئی تصور نہیں تھا اس وقت۔ تو جو بھی بزرگ آتے تھے اکابر، وہ سب وہیں ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص کمرہ تھا جس کو حضرت شیخ کا کمرہ کہا جاتا تھا، اور مسجد کے اندر سے ہوتے ہوئے ایک ہال تھا مستورات کا، اس ہال کے بعد وہ کمرہ آگے تھا۔ تو ہماری والدہ ہمیں لے جاتی تھی، ہم بہت چھوٹے تھے، تو حضرت شیخ جو ہے وہ دم فرماتے تھے، پردے کے پیچھے سے آگے کر دیتی تھیں بچوں کو، عورتیں۔ تو ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو دم فرماتے تھے تو باریک باریک چھینٹیں منہ سے آتی تھیں حضرت شیخ کی۔ تو اس وقت حضرت شیخ کی مقبولیت کا جو عالم تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے، دیواروں پہ چڑھ جاتے تھے، کھڑکیوں پہ چڑھ جاتے، صرف ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ جب ان کو ویل چیئر میں لے کر آ رہے ہوتے تھے تو ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے دیواروں پہ چڑھ جاتے تھے، اور کھڑکیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے صرف ان کی زیارت کے لیے۔ یہ ایسی اللہ نے مقبولیت ان کو دی۔ لیکن یہ مقبولیت اوپر سے نیچے کی طرف آئی۔ پہلے اللہ کے اولیاء نے ان کی تصدیق کی، ان کے مقبول عند اللہ ہونے کی، اور پھر اللہ نے زمین میں ان کی قبولیت رکھ دی۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات ہیں جو آپ کے تقوی اور خوف خدا سے متعلق ہیں، اور شروع میں کچھ واقعات وہ ہیں جو مدارس کے بارے میں ہیں۔ یعنی مدارس کے اندر جو چندے کا پیسہ آتا ہے، ظاہر ہے وہ عوام کا چندہ ہوتا ہے، تو اس پیسے کا کوئی مالک نہیں ہوتا، نہ محتمم اس کا مالک ہوتا ہے، نہ ناظم، نہ کوئی استاد، بلکہ وہ پیسہ امانت ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو اس پیسے میں سے اپنی ذات پر کوئی پیسہ خرچ نہ ہو، اس کی کتنی احتیاط فرماتے تھے یہ لوگ۔ اس کی چند مثالیں گزشتہ دنوں میں کچھ اولیاء اللہ کے واقعات میں گزری ہیں۔ حضرت شیخ بھی کتنی احتیاط فرماتے تھے کہ کوئی پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہ ہو۔ ایک تو مدرسے کا جو محتمم ہے، مدرسے کا جو ناظم ہے، اس کے پاس وہ پیسہ امانت ہے، وہ جس مقصد کے لیے پیسہ آیا ہے اسی میں خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ استادوں کی تنخواہوں میں یا اور جو مدرسے کی ضروریات ہیں، جس مقصد کے لیے جو پیسہ آیا ہے اسی میں خرچ کرے گا۔ ذرا سا بھی پیسہ بے مقصد خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امانت ہے، اور جن لوگوں نے دیا ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے معاف بھی نہیں کرایا جا سکتا، اور خود محتمم یا ناظم بھی کسی کو معاف کرنے کا اہل نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنی احتیاط فرماتے تھے، اس کی چند مثالیں بیان
فرمائی جا رہی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے، واقعات تو تفصیلی ہیں لیکن میں مختصر طور پر ان کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے گزشتہ دنوں میں یہ سنا کہ وہ مدرسے کی چارپائی پر بھی تشریف نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ مہمانوں کے لیے ہوتی تھی تو اپنی چارپائی اپنی ذاتی رکھتے تھے مدرسے میں، کہ بھئی مدرسے نے یہ مہمانوں کے لیے دی ہے تو میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا، یہ جو ہے مہمانوں کی ہے، اپنی چارپائی الگ رکھتے تھے۔ تو حضرت شیخ ان کے بعد جانشین بنے، ان کے اپنے شیخ کے جانشین بنے، تو حضرت شیخ کو یہ مشکل پیش آئی کہ اگر حضرت چارپائی پہ تشریف نہ رکھیں مدرسے کی، نیچے بیٹھیں تو مہمان کہاں بیٹھیں گے؟ مہمان بھی پھر نیچے بیٹھیں گے، وہ بھی چارپائی میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ حضرت شیخ کے ادب کی وجہ سے وہ بھی نیچے بیٹھیں گے۔ تو حضرت شیخ نے اس کے لیے یہ کیا کہ مدرسے کی تمام چارپائیاں اور تمام بستر اپنے ذاتی بنوانے شروع کر دیے، خود اپنے پیسوں سے ساری چارپائیاں اور بستر جتنے بھی مہمان خانے میں وہاں تھے وہ بنوائے، تاکہ میں بھی ان پر بیٹھ سکوں اور کوئی شبہ نہ رہے۔ اتنا حضرت کے اندر خوف خدا تھا۔ اور اس کے بعد دیکھیے رمضان المبارک میں حضرت شیخ کے ہاں یہ خانقاہی اعتکاف ہوتا تھا، اور سب سے پہلے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے شروع کیا، اور کراچی میں حضرت شیخ کے زمانے میں ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا سب سے پہلے۔ تو یہ جو خانقاہی اعتکاف ہوتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد اپنے شیخ کا زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ان کی زیادہ سے زیادہ صحبت میں معمولات کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے، اس کا تصور کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ایک ہے اپنی عبادت، ایک ہے اپنے طریقے سے آدمی بڑی بڑی نوافل پڑھے اور عبادت کرے، رات بھر جاگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، کچھ وقت کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 100 سال آدمی اپنی مرضی سے عبادت کرے اور کوئی ریا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کرے، اس سے اس کو وہ اللہ کا قرب اور مقام اور معرفت نہیں حاصل ہوگی جتنی بعض اوقات اللہ کے ایک ولی سے حاصل ہو جاتی ہے، 1 منٹ کی صحبت میں، چند اوقات کی صحبت میں، کیونکہ انسان انسان سے حاصل کرتا ہے، اور جب اپنے جیسے آدمی کو کسی ایسے مقام پر پہنچا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اس سے چند سیکنڈوں میں، چند لمحوں میں یقین کی وہ دولت مل جاتی ہے جو اپنے مجاہدے، اپنی محنتوں سے سالہ سال محنت کرنے میں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی تھوڑی دیر کی صحبت یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے، اپنی الگ کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس کی تو بے شمار نظیریں دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ جو خانقاہی اعتکاف ہے یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے شروع فرمایا۔ اب اس میں شروع میں تو کم لوگ ہوتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مجمع بڑھنا شروع ہوا، اور اتنا بڑا کہ مسجد کے علاوہ مدرسے کے بھی کچھ کمرے اس میں لوگوں کے لیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد اعتکاف نہیں تھا، اصل مقصد شیخ کی صحبت تھی، تو اس کے لیے کمرے بھی استعمال میں آ سکتے تھے جو مسجد کے علاوہ تھے، مدرسے کے کمرے تھے، دوسرے کمرے تھے۔ تو حضرت شیخ کے جب معتکفین تھے تو مدرسہ مظاہر العلوم میں ایک عمارت تھی دار جدید، جو وہاں کا دارالاقامہ تھا، تو اس عمارت میں کچھ کمروں میں معتکفین جو حضرت شیخ کے ساتھ رمضان گزارنے کے لیے آتے تھے وہ اس میں رہے رمضان شریف میں۔ تو حضرت شیخ نے کیا کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ معتکفین جب زیادہ ہوئے تو بجلی کے بلب لگانے پڑے کچھ زیادہ۔ اس زمانے میں بجلی نئی نئی آئی تھی، اور بجلی کے بارے میں ہر شخص کو اتنی معلومات بھی نہیں ہوتی، اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، تو کچھ بلب نئے لگانے پڑے بجلی کے۔ تو حضرت شیخ نے مسجد اور جتنا بھی پورا دارالاقامہ تھا دار جدید، اس کے تمام کمروں کا بجلی کا پورے مہینے کا بل اپنے ذمے لے لیا
کہ میں ادا کروں گا، مدرسے سے ادا نہیں ہوگا، مسجد کا بھی اور پورے دارالاقامہ پورے ہاسٹل کا بل انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ دوسری بات، ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بل جو آتا ہے وہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے آتا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے اسلامی مہینہ ہے، تو اس میں 2 مہینے ایک ساتھ لگتے ہیں۔ مثلا جو ہے مارچ اور اپریل 2 مہینے رمضان میں لگے، تو اب بل 2 مہینوں کا آئے گا، تو اب اس میں حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے پورے 2 مہینوں کا اپنے ذمے لے لیا۔ پھر اور زیادہ احتیاط یہ ہوئی کہ ایک صاحب تھے جو اصل میں بجلی کے فن سے ناواقف تھے، ان کو اتنی معلومات نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو اتنی زیادہ لوگوں نے بجلی استعمال کی ہے، اس سے تاروں میں بھی کچھ اثر آتا ہے اور تار بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ نے اس شبے کی بنا پر جتنے بھی تار تھے وہ نئے خرید کر ڈلوا دیے، صرف اس شبے میں۔ اس زمانے میں 150 روپے کے تار نئے منگوا کر ڈلوا دیے، تاکہ آخرت کا کوئی حساب اپنے ذمے پر نہ رہے، یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ہی میں ادا کر کے ہم چلے جائیں۔ اتنا زیادہ ان کے اندر خوف خدا تھا۔ اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور کچھ عرصے رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ تھا، جس میں آپ کچھ دن قیام فرماتے تھے، تو جو قیام کیا آپ نے تو چندے کے نام سے بہت سارا روپیہ مدرسے میں داخل کر دیا کہ میں نے یہاں قیام کیا، حالانکہ وہ مہمان تھے مدرسے کے، اور مدرسے کو ان سے بہت بڑا فائدہ پہنچا، کیونکہ اللہ کے ولی جہاں ٹھہرتے ہیں تو وہ علاقہ تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبولیت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ علوم شرعیہ تھا مدینہ منورہ میں، وہاں آپ نے قیام کیا، تو وہاں پر جس کمرے میں حضرت کو ٹھہرایا گیا تھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کو، تو اس کے برابر ایک کمرہ تھا مدرسے کا ہی، جس میں ایک بچوں کی قرآن پاک کی کلاس جسے کہہ لیں، مکتب کہہ لیں، وہ لگتا تھا، مدرسہ تحفیظ القرآن کے نام سے۔ تو وہ مکتب والے وہاں سے شفٹ ہو کر دوسری جگہ چلے گئے مسجد فاطمہ میں، تو ان مکتب والوں کا ایک پنکھا وہاں رہ گیا۔ اس زمانے میں جو ٹیبل فین ہوتا تھا وہ وہاں رہ گیا، تو ان کو معلوم نہیں تھا حضرت شیخ کو اور ان کے شاگردوں کو کہ یہ پنکھا جو ہے یہ اس مکتب والوں کا ہے جو یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں، دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا اسی مدرسے کا پنکھا ہے، تو اسی پنکھے میں وہ اپنا حدیث شریف کا کام کرتے رہے۔ حضرت شیخ کے 2 شاگرد تھے اور ان کے بہت قریبی رشتہ دار بھی تھے، حضرت شیخ کے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب اور حضرت مولانا عاقل صاحب، تو وہ حدیث شریف کا کام اسی پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کرتے رہے۔ 1 مہینے تک انہوں نے کام کیا، پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہ پنکھا اس مدرسے کا تھا جو یہاں سے شفٹ ہو گیا، تو حضرت شیخ کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے دوسرے مدرسے کا پنکھا استعمال کیا، تو انہوں نے اس پورے مہینے کے پنکھے کے استعمال کا کرایہ ان مدرسے والوں کو بھجوایا۔ انہوں نے بہت اصرار سے منع کیا کہ نہیں، ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے اور ہم اس کو جو ہے نہیں لیتے کرایہ، اور اب ہم اس کو کس مد میں شامل کریں گے، ہمارے پاس تو الگ سے کوئی مد ہی نہیں ہے ایسی کہ جس میں اس کو شامل کریں۔ انہوں نے بہت انکار کیا۔ حضرت شیخ نے ان کو تحریر کیا تفصیلی طور پر کہ یہ آپ کے ملکیت میں نہیں ہے، اس کا پیسہ یہ چندے کا پیسہ ہے، آپ اس کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ آپ جو ہے جو اصرار کر رہے ہیں تو اس کو چندے کے نام سے ہی مدرسے کے فنڈ میں شامل کر لیں ان پیسے کو، اور آپ جو ہے اس کو شامل کر کر رسید دیں یا نہ دیں، مجھے رسید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر رسید دے دیں گے تو میں لے لوں گا۔ تو انہوں نے پھر مجبوراً اس کو کرائے کو لے لیا۔ اور اسی طرح حضرت شیخ کے تقویٰ کے واقعات میں سے آپ اس واقعے کو بھی دیکھیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ طلباء نے اسٹرائک کی۔ اس زمانے میں سیاسی ماحول تھا، تو اس سے متاثر ہو کر بعض طلباء کے اندر بھی ایسی حرکت آ جاتی تھی کہ وہ مدرسے کے اندر اسٹرائک کر لیتے تھے کسی وجہ سے، تو اس کے خلاف تمام اکابر تھے اور ان طلباء سے تو انتہائی ناراض ہوتے تھے اور ان کو مدرسے سے خارج کر دیا تھا۔ تو جو دیوبند سے خارج کیے گئے طلباء تھے تو ان کے بارے میں مدرسہ مظاہر علوم نے یہ طے کیا کہ ان لڑکوں کو ہم کبھی اپنے مدرسے میں بھی داخلہ نہیں دیں گے جو وہاں سے نکالے گئے ہیں، تاکہ ان کی صحیح اصلاح ہو۔ تو ان میں سے ایک طالب علم تھا جو
ایک ایسے صاحب کا بیٹا تھا کہ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بھی بہت قریبی تعلق رکھتے تھے اور ان کے خاص لوگوں میں سے تھے، اور حضرت شیخ کے بھی خاص لوگوں میں سے تھے اور قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت شیخ سے بھی ان کو بہت تعلق تھا۔ تو وہ اپنے اس صاحبزادے کو، جس کو وہاں سے نکالا گیا تھا دارالعلوم دیوبند سے، یہاں داخل کرانے کے لیے لائے مظاہر علوم میں۔ تو پہلے جو مظاہر علوم کے ناظم صاحب تھے ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب سے بات کریں، انہی سے بات کریں۔ وہ آدمی بڑے عزت اور جاہ والے تھے اور قریبی تعلق والے، بڑے بڑے بزرگوں کے ان کا نام نہیں لکھا، اور حضرت شیخ کے بھی بہت قریبی عزیز تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ انہی سے بات کریں۔ اب جب یہ حضرت شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے سوچا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ حضرت شیخ تو جو ہے میری سفارش کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت شیخ کے پاس جب گئے کہ میں اسے مظاہر میں داخلے کے لیے لایا ہوں اور ناظم صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو حضرت شیخ نے یہ فرمایا کہ مدرسے نے یہ طے کیا ہے کہ دارالعلوم کا کوئی بھی اسٹرائکی طالب علم مظاہر علوم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ چونکہ بہت حضرت شیخ سے تعلق بھی رکھتے تھے اور بڑے بھی تھے، حضرت شیخ کے بڑے عمر میں بڑے تھے، بڑے رشتہ دار تھے، تو پہلے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت شفقت سے یہ بات فرمائی کہ آپ اس کو داخل کریں، لیکن جب میں نے نہیں مانا تو پھر ڈانٹ کر فرمایا کہ اس کو تمہیں داخل کرنا ہے۔ پھر بھی حضرت شیخ نے کہا کہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ مدرسے کا معاملہ ہے، اور مدرسے کی مصلحتیں ہمیشہ ذاتی تعلقات پر مقدم ہونی چاہیے۔ اپنے ذاتی تعلقات کا خیال نہیں کرنا چاہیے، مدرسے کے فائدے کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش لکھوا کر لے آؤں تو پھر بھی داخلہ نہیں دو گے؟ تو حضرت شیخ نے کیا فرمایا، یعنی یہ اولیاء اللہ جو تھے یہ حدیث پر عمل کا بالکل سچا نمونہ تھے، اور اتنی باریکیوں کا خیال کرتے تھے کہ ہمیں تو وہ باتیں معلوم بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے لکھوا کر لائیں گے، تو حضرت شیخ نے یہ سوچا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تو بہت بڑا ہے، اور باقی اتنا خاص تعلق ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سفارش لکھ دیں، اور وہ اس مدرسے کے سرپرست بھی ہیں۔ مدرسے کے محتمم تو الگ تھے، سرپرست یہ اکابر تھے جو بڑے اونچے درجے کے اکابر تھے، حضرت تھانوی، حضرت رائے پوری اور دیگر اکابر۔ تو اگر یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سفارش لکھ دی تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے سفارش لکھ دی تو میں پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی تھی، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش قبول نہیں کری۔ ایک ہوتی ہے سفارش اور ایک ہوتا ہے حکم۔ اگر بڑا حکم دے تو اس کا ماننا تو ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اگر وہ سفارش کرے تو اس کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سفارش جو ہے وہ حکم نہیں ہوتی۔ اور اس میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی تھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ آزاد ہو گئی۔ تو ان کا نکاح باندی ہونے کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت مغیث، ان سے ہوا تھا۔ وہ مغیث کو پسند نہیں کرتی تھی، تو جو باندی آزاد ہو جائے اسے اختیار ملتا ہے، آزادی کا اختیار، کہ اگر اس کا نکاح اس کے مولا نے اس کی رضامندی کے بغیر کہیں کر دیا ہے تو وہ تو مجبور ہوتی ہے، تو آزاد ہونے کے بعد وہ اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے، باندی کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ اور یہاں معاملہ ایسا تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، مغیث کو، اور مغیث جو تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جب آزاد ہو گئیں تو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنا نکاح ختم کر لیا۔ تو مغیث بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سفارش کی کہ تم اس سے نکاح کیوں باقی نہیں رکھتی، کیوں اپنا نکاح ختم کیا تم نے، یا کیوں ختم کر رہی ہو، اس کو جو ہے باقی رکھو، سفارش کی۔ تو وہ بھی بڑی فقیہ تھیں، سمجھدار تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، سفارش ہے۔
تو بس پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں قبول نہیں کرتی ان کو، کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ تھا کہ سفارش قبول کرنا ضروری نہیں، حکم کا قبول کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سفارش کریں گے تو میں حضرت بریرہ والا واقعہ پیش کروں گا اور کہوں گا کہ حضرت سفارش تو قبول کرنی ضروری نہیں ہے، اور یہ مدرسے کا قصہ ہے اس لیے میں معذور ہوں، اور اگر حضرت نے سرپرست ہونے کی حیثیت سے حکم دیا تو پھر صرف اس کو نہیں، جتنوں کے بارے میں حضرت حکم دیں گے سب کو میں رکھ لوں گا مدرسے میں، مجھے کوئی اس پر اشکال نہیں ہوگا اگر حکم دیا مجھے۔ اور ان صاحب کو بھی پتہ تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس طرح حکم نہیں دے سکتے سرپرست ہونے کی حیثیت سے، وہ ان سے زیادہ خوف خدا والے اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اسی لیے وہ صاحب سفارش کے لیے بھی نہیں گئے۔ اسی طرح حضرت شیخ کے واقعات میں سے ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ حضرت شیخ کا ہمیشہ کا تھا، مظاہر علوم سہارنپور کا، کہ مدرسے میں یہ ذہن میں بٹھایا ہوا تھا حضرت شیخ نے اور سب اساتذہ نے طلبہ کے کہ مدرسے کا ہم پر احسان ہے، ہمارا مدرسے پر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے ہم مدرسے کی جتنی زیادہ خدمت کر لیں، چاہے وہ خدمت ہمارے اوپر فرض ہو یا نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مدرسے کی طرف سے ہمارا ذمہ کام ہے یا نہیں، بلکہ جو کام نہ ہو وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں استنجے کے ڈھیلے جو ہے وہ اینٹوں کی شکل میں، کچی اینٹیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی اینٹوں کی شکل میں وہ گاڑی میں لد کر آتے تھے، مہینے میں یا ہفتے میں کچھ دن بعد آتے تھے، تو اس گاڑی کو خالی کرنا ہوتا تھا اور اس کو اس جگہ تک پہنچانا ہوتا تھا جہاں وہ رکھے جاتے ہیں استنجے کے ڈھیلے۔ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ ٹیشو وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، اور اسی طرح لکڑیاں آتی تھیں حمام میں جلانے کے لیے کہ بھئی اسے جلا کر آگ گرم کی جائے، وہ بھی گاڑی میں آتی تھیں، یعنی گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی ہے، جو بھی گاڑی اس زمانے کی ہوگی۔ تو حضرت شیخ نے ناظم صاحب سے کہا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ گاڑی آئے جس میں لکڑیاں یا اینٹیں آئیں تو آپ مجھے اطلاع کریں۔ وہ پرچی لکھ کر اطلاع کر دیتے تھے، نہ موبائل نہ فون کی آسانی اتنی اور نہ جو ہے اور کوئی سہولتیں تھیں، تو پرچی لکھ کر وہ حضرت شیخ کو اطلاع کرتے تھے۔ حضرت شیخ نے ایک اور استاد سے طے کیا ہوا تھا جن کا نام مولانا عبدالرحمن صاحب ہے کہ جیسے ہی گاڑی آئے گی لکڑیاں یا اینٹوں کی تو آپ بھی نیچے چلیے گا اور میں بھی، یعنی ہم دونوں اینٹیں اٹھانے کے لیے جائیں گے، اور طلبہ کو یہ پتہ تھا۔ تو حضرت شیخ کے پاس پرچی آتی کہ بھئی گاڑی آ گئی ہے لکڑیوں کی اور یا اینٹوں کی، تو حضرت شیخ ناظم صاحب دوسرے جو مولانا عبدالرحمن صاحب ہیں ان کے پاس پرچی بھیجتے تھے کہ میں جا رہا ہوں نیچے، سبق پورا کر کے گھنٹہ پورا کر کے آپ بھی نیچے آ جائیں۔ تو جیسے ہی حضرت شیخ نیچے اترتے تھے تو حضرت شیخ کی کلاس کے سارے طلبہ بھاگتے تھے، اور اسی طرح وہ دوسرے مولانا عبدالرحمن صاحب اترتے تو ان کی کلاس کے سارے طلبہ بھاگتے تھے، تو پھر آگے جا کر ہر ایک طالب علم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان اینٹوں کو لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے ناظم صاحب کو تو ایک پھیرا بھی مشکل سے ملتا تھا، وہ سارے طلبہ ہی ساری اینٹیں ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے۔ تو استاد نمونہ ہوتے تھے طلبہ کے لیے، اور مدرسے کے اس کام کے لیے ان کو کسی ملازم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور اسی طرح کے اور واقعات ہیں حضرت شیخ کے، خوف خدا کے، اور اسی طرح اور دیگر واقعات ہیں جن میں حضرت شیخ ہمارے لیے ایک بہت عجیب نمونہ رکھتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ ایک رات کے لیے وہ کاندھلا جاتے تھے تو تمام رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر ایک دو منٹ کے لیے ضرور ملتے تھے، کیونکہ یہ حضرات اصل تو ان کا خاندان پورا علاقہ کاندھلا کا تھا، اسی لیے کاندھلا بھی لگاتے ہیں ساتھ، لیکن حضرت شیخ تو سہارنپور میں رہتے تھے اور اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ دہلی میں رہتے تھے، نظام الدین میں۔ تو یہ جب اپنے عزیزوں کے گھر کاندھلا جاتے تھے جہاں سارے رشتہ دار سارے خاندان والے ہیں، تو ایک رات کے لیے بس جانا ہوتا تھا، اور اسی میں تمام رشتہ داروں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر بس 2 منٹ 5 منٹ بیٹھ کر سب سے مل کر آ جاتے تھے، اور یہ جانا 6 یا 8 مہینے کے بعد ہوتا تھا اور ایک رات کے لیے ہوتا تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 8 مہینے کے بعد میرا کاندھلا جانا ہوا اور اپنی عادت کے مطابق سب کے گھروں کا چکر لگایا۔ میرے ایک محترم عزیز
ماسٹر محمود الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کاندھلہ میں تھے، وہ بھی میرے ساتھ دل نہ چاہتے ہوئے صرف ایسی چکر لگانے کے لیے، مٹر گشت کے لیے چل پڑے۔ اب ایک صاحب کے گھر جب گئے، ایک رشتہ دار کے گھر، تو معلوم ہوا کہ وہ ایک معمولی بات سے حضرت شیخ سے ناراض تھے، اور صرف غلط فہمی کی وجہ سے ناراض تھے۔ وہ بھی واقعہ حضرت شیخ نے عابدی میں لکھا ہے، حضرت شیخ کی عابدی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ناراض تھے۔ جب وہ حضرت شیخ وہاں پہنچے تو حضرت شیخ نے جا کر سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ دار نے منہ پھیر لیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے ہاتھ بھی کھینچ لیے، ایسے ناراض تھے۔ اب بھائی محمود جو ساتھ تھے حضرت شیخ کے، ماسٹر محمود صاحب جو حضرت شیخ کے وہ بھی رشتہ دار تھے، کہتے ہیں ان کا غصے کے مارے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن حضرت شیخ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہاں قریبی ایک کرسی، اس زمانے میں مونڈھا کہتے تھے، جو چھوٹی سی سمجھنے بیٹھنے کی ایک بنی ہوئی ہوتی ہے، بیٹھنے کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اوپر حضرت شیخ بیٹھ گئے اور وہاں 2 منٹ بیٹھ کر واپس آ گئے، لیکن انہوں نے حضرت شیخ کی طرف منہ بھی نہیں کیا، اتنا ناراض تھے۔ اب یہ رشتہ داروں کی ناراضگی کے باوجود ان سے ملنا، یہ بہت بڑی دل پر پتھر رکھنے والی بات ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، راستے میں بھائی محمود نے کہا بے غیرت بے حیا پھر بھی ان کے ہاں آوے گا، یعنی وہ تو بے تکلف تھے نا، ان کے قریبی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، کہ آگے اب بھی دوبارہ جاؤ گے ان کے گھر؟ اتنی زیادہ ان کی جو ہے نا بدتمیزی اور ان کی بدسلوکی کے باوجود؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ یہ ان کا فعل تھا جو انہوں نے کیا، وہ میرا فعل ہوگا جو میں کروں گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہمیں حکم ہے صل من قطعک، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، یہ ہے حدیث شریف کا حکم۔ یعنی رشتہ داریاں جوڑنا جو ہے اصل میں اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اور رشتہ داریاں جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرے، جیسے ہمارے دوسرے رشتہ دار ہم سے مل رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی مل رہے ہیں، جو نہیں ملتا ہم بھی نہیں ملتے، تو یہ نہیں ہے رشتہ داریاں جوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ رشتہ داریاں جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس سے قطع تعلق کریں اور ان کو اس سے کاٹ دیا جائے، اذا قطعت رحمہ، ان کو اس سے کاٹ دیا جائے تو وہ جوڑنے کی فکر میں ہو۔ تو یہ حضرات تھے جو حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ اور پھر صلہ رحمی کے فضائل کتنے زیادہ ہیں اور کتنی زیادہ اس پر اللہ کے انعامات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو احادیث میں آئے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ کا عمل تھا۔ اور پھر اس عمل کا بعد میں کیا نتیجہ ہوا؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں مگر مالک کا ایک عجیب احسان یہ رہا کہ جس سے ابتدا میں لڑائی رہی اس سے آخر میں وہ تعلقات بڑھے کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ یہی مرحوم جو اتنے ناراض ہوئے تھے، عمر میں مجھ سے بڑے تھے، آخر میں ان کا یہ اصرار رہا کہ تجھ ہی سے بیعت ہوں گا۔ حضرت شیخ سے ہی بیعت ہونے پر اصرار تھا، اور کہا کہ تمہارے پاس ہی رہ کر مروں گا، بس تو اب تو تمہارے ہی در پر رہوں گا، یہ ان کا حال تھا۔ اور یہ اصرار اتنا بڑا کہ حد و حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اپنی ہمت کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔